دفعہ ملک واقعی بڑی مشکل میں ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی حالات بہت خراب رہے، لیکن جو صورتحال اب بن چکی ہے اس سے نکلنے کا راستہ واقعی نظر نہیں آ رہا۔ ماضی میں ایسے حالات درپیش نہیں تھے۔ ہاں، 1970 کے الیکشن کے بعد ایسی صورتحال بنی تھی اور اس کے نتائج ہم سب جانتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے 2018 میں خان کو جتوایا تھا وہ اس دفعہ نواز شریف کو اس طرح وکٹری دلوانے میں ناکام رہے۔ نواز شریف اور ان کے ساتھی اس خوش فہمی میں رہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ یہ میسج بہت غلط گیا۔ لوگوں کو لگا کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، ان کی کیا اوقات ہے۔ اپنے تئیں یہ پالیسی تھی کہ 16 ماہ کی حکومت، پھر لمبی نگران حکومت بنوانے کے بعد وہ بآسانی الیکشن جیت لیں گے۔ اپنی غلطیوں کی بدولت بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی 9 مئی میں پھنس چکی تھی۔ مقتدر اور خان ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ مقتدر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ شریفوں کو ہی آگے لایا جائے، ورنہ خان انہیں ٹکنے نہیں دے گا۔ یوں بانی پی ٹی آئی کا خوف دونوں کو قریب لے آیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے ملکی اور عوامی مفادات کے علاوہ دیگر سب معاملات پر توجہ دی، جن میں اپنے لیڈروں کے کرپشن کیسز کو ختم کرانا بھی شامل تھا۔ اسحاق ڈار، سلیمان شہباز اور دیگر کی لندن سے واپسی اور ضمانتیں، سب لیڈروں کو کلین چٹ ملتی گئی۔ اکیلے نواز شریف باقی بچے تھے، انہیں بھی پروٹوکول کے ساتھ لا کر کلین چٹ دے دی گئی۔ رہی صحیح کسر بانی پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے سزائیں دے کر پوری کر دی گئی۔ مقتدر افراد یہ بات سمجھنے میں ناکام رہے کہ اس ملک میں لوگ سیاسی لیڈروں کا انتخاب اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں یا اخلاقی طور پر بہت اعلیٰ ہیں۔ لوگوں کو اخلاقی یا مالی طور پر وہی لیڈر کرپٹ نظر آتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ جنہیں وہ پسند کرتے ہیں ان کی ہر اخلاقی یا مالی کرپشن پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اپنا اپنا لٹیرا سب کو پسند ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شہری اور ووٹر یورپین معیار رکھتا ہے، جہاں لیڈر کی چھوٹی سی خبر یا اسکینڈل اسے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ عمر بھر شرمندگی کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر لیڈر کرپشن یا اخلاقی الزامات پر وکٹری کا نشان بنا کر جیل جاتا ہے اور الیکشن جیت کر دوبارہ ملک کا حکمران بن جاتا ہے۔ حالیہ انتخابات کا سب سے زیادہ نقصان نواز شریف کو ہوا ہے۔ جن حالات میں وہ الیکشن جیتے ہیں وہ بہت مشکوک ہیں۔ ان کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں کہ وہ دونوں سیٹیں ہار رہے تھے۔ ان کی جماعت بمشکل 70-80 سیٹیں لے سکی ہے اور ان کے حتمی نتائج پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں نواز شریف کے پاس 2-3 آپشنز ہی تھے کہ وہ اتنی کم سیٹوں کے ساتھ اپنی حکومت بنانے کا اہتمام ہی نہ کرتے۔ وکٹری اسپیچ کی بجائے وہ یہ تقریر کرتے کہ وہ اپنی شکست مانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اپنی حکومت بنا لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ مفت کی شراب بھلا کون چھوڑتا ہے۔ اقتدار آتا دیکھ کر وہ پھسل گئے۔ نواز شریف بھول رہے ہیں کہ وقت بدل چکا ہے۔ 18 سال کی عمر میں ووٹ ڈالنے کے حق نے نوجوانوں کو خان کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ 18 سال کا نوجوان اور خواتین کا ووٹ خان کو گیا ہے۔ 18 برس کا نوجوان ابھی ماں باپ کے خرچے پر کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسے زندگی کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اصل زندگی یونیورسٹی یا کالج سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 25 سال کی عمر تک وہ مختلف انسان بن چکا ہوتا ہے کہ زندگی بہت کچھ سکھا چکی ہوتی ہے، فیصلہ سازی کچھ بچور ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن نواز لیگ اس فیکٹر کو کبھی نہ فالو کر سکی کہ 10-12 کروڑ نوجوانوں کو وہ اپنی طرف کیسے کھینچ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ پنجاب میں دیکھیں تو نواز شریف نے اس دفعہ وہ سیاسی محنت نہیں کی جو پہلے کبھی نظر آتی تھی۔ اندازہ کریں کہ وہ ملتان یا بہاولپور تک جلسے کرنے نہیں گئے۔ بقول ہمارے صحافی دوست نصر اللہ ملک کے انہوں نے سارا وقت لاہور میں پینل بنا کر ٹکٹوں کے بورڈ میں خرچ کیا۔ شاید ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ان کو حکومت میں لانا اداروں کی ذمہ داری ہے یا مجبوری، وہی سب کچھ کریں گے اگر انہیں خان سے بچنا ہے۔ یوں نواز شریف یہ سوچ کر میدان میں اترے کہ وہ تو بنے بنائے وزیر اعظم ہیں، دوسرا وہ اقتدار اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، جس سے نوجوان نون لیگ سے نالاں ہیں کہ یہ خاندان سب کچھ گھر میں رکھتا ہے۔ اگر بھائی نواز شریف وزیر اعظم ہو تو دوسرا بھائی شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، اگر والد شہباز شریف وزیر اعظم ہو تو بیٹا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اب اگر بھائی شہباز شریف وزیر اعظم تو بیٹی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، اور سب سے بڑھ کر سمدھی اسحاق ڈار ہر دور اور ہر حکومت میں وزیر خزانہ، جس کا کام IMF کو دھمکیاں دینا ہے اور ڈالر کو 220 روپے سے 300 روپے سے اوپر لے کر جانا ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری نے سمجھداری دکھائی ہے۔ وہ سب کچھ خاندان میں نہیں رکھتے بلکہ بڑے عہدے بانٹتے رہتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے اندر سب کو امید ہے کہ اگر مراد علی شاہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے تو کسی دن ان کی قسمت بھی کھل سکتی ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو ان کی لاٹری بھی نکل سکتی ہے۔ یہ ان کی پارٹی میں زرداری صاحب سے وفاداری کا عنصر زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی پارٹی میں دیکھیں تو پہلے انہوں نے پرویز الہی کو لارا لگائے رکھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائیں گے، اور پھر یہی لارا انہوں نے چودھری نثار علی خان کو لگایا۔ اب پنجاب میں شریف خاندان سے باہر وزیر اعلیٰ بنانے کی بجائے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو 40 سال سے زائد ایک ہی گھر میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدے رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل میں ان کے خلاف سیاسی نفرت ابھری ہے، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ یوں دھیرے دھیرے نواز لیگ سے بڑے نام نکل گئے۔ پرویز الہی چھوڑ گئے، میاں اظہر چھوڑ گئے، چودھری نثار علی خان، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مہتاب عباسی پارٹی چھوڑ گئے کیونکہ انہیں وزارت سے آگے اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا۔ سعد رفیق بھی کئی دفعہ ملتی جلتی باتیں کر چکے ہیں۔ اس دفعہ تو وہ الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے اور نواز شریف کو انہیں خود کہنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ الیکشن ہارے تو انہوں نے فوراً ہی اپنی ہار تسلیم کر لی اور کسی رولے میں نہیں پڑے۔ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کو سینٹ کا چیئرمین بھی بنایا جا سکتا ہے، مطلب
باپ بیٹی بھائی بھتیجا اور سمدھی سارے عہدے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اختیارات اور طاقت ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ سب ساتھ مل کر کھاؤ، سب کو حصہ دو، عوام کو بھی طاقت دو۔ جمہوریت صرف عوامی ڈکٹیٹر بننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عوامی خدمت اور اختیارات عوام کو واپس کرنے کا نام ہے، جس میں شریف خاندان بری طرح ناکام رہا ہے۔ جمہوریت میں شکست ہوتی رہتی ہے اور بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ شکست کھانے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے تو پھر آپ اپنی برسوں کی سیاست کا بیڑا خود غرق کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ یہ سوچ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ جب آپ عوام سے زیادہ ساڈی گل ہو گئی ہے پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو نکلا ہے کہ آپ کے آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی۔